السلام علیکم، میرے چینل پروفیسر خضر عباس پر خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب عزیز وقار، السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر خضر عباس اور آپ میرا یوٹیوب چینل پروفیسر خضر عباس دیکھ رہے ہیں۔ اردو گرامر کے حوالے سے میں ایک بالکل نیا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں۔ اس میں شروع سے لے کے آخر تک ہم اردو گرامر اور اس میں جو اغلاط کی جاتی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ اردو زبان کو گرامر اور قواعد و انشاء کی روح سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سلسلے کا پہلا لیکچر جو ہے وہ ہے لفظ کیا ہے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف کیا ہے جی؟ ہمارے منہ سے نکلنے والی جو بنیادی آوازیں ہیں ان کو حرف کہا جاتا ہے۔ ہر زبان میں کچھ بنیادی آوازیں ہوتی ہیں جنہیں مختلف علامتوں کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان علامتوں کو حروف تہجی یا ہجا کہا جاتا ہے۔ اردو میں یہ حروف الف سے لے کے یہ تک، انگریزی میں اے سے زیڈ تک ہیں۔ ان کو ہم بولتے ہیں حروف تہجی۔ لفظ کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ حروف کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں۔ مثلا اسلم، لاہور، گھڑی، سلام، پاکستان، سیب، جانور وغیرہ یہ کیا ہیں؟ لفظ ہیں۔ لفظ کی بلحاظ معنی دو اور بلحاظ بناوٹ تین قسمیں ہوتی ہیں۔ بلحاظ معنی کلمہ اور محمل، اور بلحاظ بناوٹ اسم، فعل اور حرف۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کلمہ اور محمل کیا ہیں۔ کلمہ وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ مثلا روٹی، پانی، کام، دانا وغیرہ۔ اور محمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو بلکہ کلمے کے ساتھ ویسے ہی بولا جائے، جیسے ووٹی، وانی، وام، دنکا۔ جیسے ہم کہتے ہیں روٹی ووٹی، پانی وانی، کام وام، دانا دنکا۔ اور محمل عموماً کلمے کے بعد مرکب کی شکل میں بولا جاتا ہے، اکیلا نہیں بولا جاتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں لفظ کی اقسام بلحاظ بناوٹ کیسی ہیں۔ اسم کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، مثلا گھر، اسلم، مسجد، شہر وغیرہ۔ فعل کیا ہے؟ وہ لفظ جس میں زمانے کے لحاظ سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، فعل کہلاتا ہے۔ مثلا آئے گا، جاتا ہے، رہے گا، کھا رہا ہے، روتا تھا وغیرہ۔ اور حرف وہ لفظ ہے جو تنہا فقرے میں اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا نے، میں، کو، تک، پر، اگر، مگر وغیرہ۔ اکیلے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن جب کسی لفظ کے ساتھ جڑ جائے تو پھر اس کا معنی اور مفہوم نکل آتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کمنٹ کیجئے، ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔